بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ دوسروں کے کام آئے، دوسروں کی مدد کریں، مثبت سوچ رکھیں، کیونکہ ایک بہتر معاشرے کی تشکیل کے لیے ہم سب کو اپنا پازیٹیو کردار ادا کرنا ہے۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا حالیہ دورہ ترکیہ، صدر طیب اردوان کو مبارکباد دی۔ تقریب حلف برداری میں مختلف ممالک کے اہم رہنماؤں سے ملاقات کی۔ اس ٹاپک پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار پرویز بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پرویز صاحب آپ کا شکریہ۔ صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد قیوم صاحب آپ کا شکریہ۔ تجزیہ کار احمد وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد آپ کا بھی شکریہ۔ سر پرویز بشیر صاحب، جو وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا حالیہ دورہ ترکیہ ہے اس کے حوالے سے اگر دیکھیں تو طیب اردوان سے بھی ملاقات ہوئی، اس کے علاوہ ایرانی اہم رہنماؤں سے ملاقات ہوئی اور مختلف دنیا کے جو ممالک ہیں ان سے ممالک سے جو ملاقات ہوئی، ایک اچھا جیسچر بھی ہے اور انہوں نے بھی شہباز شریف صاحب کے لیے اچھی نیک خواہشات کا اظہار کیا، پاکستان کے لیے جو ہے وہ پازیٹیو جیسچر کا مظاہرہ کیا۔ عمر صاحب، بات یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت جو خارجہ پالیسی ہے جی، اس میں بہترین کارکردگی کی ضرورت ہے، اور پچھلے ایک سال سے وہ جو خرابی یا خامی یا گیپ آ گیا تھا نا، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے شہباز شریف کے دورے کا ذکر کیا، تو ایسے دوروں کی اس وقت تو میرے خیال میں بے پناہ اہمیت ہے، اور ترکی جو ہے وہ، اور خاص طور پہ یہ جو طیب اردوان صاحب ہیں، کافی عرصے سے 20 سال سے برسر اقتدار ہیں، ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ پاکستان سے تو ہیں بہترین تعلقات، لیکن شریف فیملی سے نواز شریف صاحب سے بھی ہیں اور شہباز شریف صاحب سے بھی ہیں، یہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں میں۔ تو اب جب یہ گئے ہیں تو اس میں یہ تجدید کا ایک بڑا جس کو ہے اہم جو ہے موقع ملا، اور اس کے اندر خارجہ پالیسی کا بھی جس کو استوار کرنے کی ضرورت جو تھی وہ آئی۔ میں اس میں ایک اور پہلو بھی دیکھ رہا ہوں جی، ترکی میں اور پاکستان میں مماثلت بھی کافی حد تک ہے۔ یہ جو طیب اردوان صاحب ہیں نا، یہ کافی عرصے سے برسر اقتدار تھے، لیکن اس دفعہ جب وہاں پر زلزلہ آیا اس کے بعد جو ایسا لگ رہا ہے کہ مغربی طاقتیں جو ہیں وہ ان کو دیکھنا نہیں چاہ رہی تھیں۔ جب زلزلہ آیا تو ان کو اور موقع مل گیا، وہاں زلزلہ آیا، یہاں پہ سیلاب آیا۔ ایک مماثلت یہ ہے کہ اچھا انفلیشن جو ہے، اقتصادی حالات جو ہیں دونوں کے خراب۔ سروے جو آئے وہاں پر کہ بھائی 5 سروے میں نے دیکھے اس طرح کے کہ جس میں طیب اردوان کو وہ ہروا رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ سروے جو ہے اس سے اس کی حقیقت کھلتی ہے کہ کس طرح انفلوئنس کرنے کے لیے سروے جو ہیں وہ سامنے لائے جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ کہہ رہے تھے کہ اقتصادی حالت بہت خراب ہے، مہنگائی بہت ہے، اور جہاں پہ زلزلہ آیا ہے وہاں پر لوگ جو ہیں وہاں سے تو یہ ضرور ہاریں گے۔ لیکن عمر صاحب باشعور قوم ہے، انہوں نے فیوچر کو دیکھا ہے کہ آگے کیا ہوگا، ان کے ماضی کو دیکھا کہ وہ کس قدر محنت کرتے ہیں اور چیزوں پہ کس طرح قابو پا لیتے ہیں، تو انہوں نے ووٹ پھر ان کو طیب اردوان کو دیا۔ تو اس سے ایز اے قوم میں کہتا ہوں ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ شہباز شریف نے جو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہلکی پھلکی گپ شپ بھی کی، آموں کا تحفہ دیا اور کہا کہ بھئی آدھے آپ کھائیں، آدھے اپنی اہلیہ کو کھلائیں۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ دوستی کو آگے بڑھانے کے لیے بھی ہوتی ہیں، لیکن جب ان ڈیپتھ جو ہوتی ہے وہ بڑے سنجیدہ مذاکرات ہوتے ہیں۔ یہ جو ایک دو چیزیں جو سامنے آتی ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہلکا پھلکا ماحول۔ ہاں، تو یہ ایران کے ساتھ جو آپ نے ذکر کیا ہے اس کی بے پناہ ضرورت ہے۔ اب نئے بلاکس بن رہے ہیں، سعودی عرب نے ایران کے ساتھ بہتر تعلقات کر لیے ہیں،
اور امریکہ جو ہے وہ اب میرا خیال ہے کہ اس پوزیشن میں آگے جا کے شاید نہ رہے کہ ہمیں وہ اس حد تک دباؤ میں لا سکے کہ ہم اس سے گیس اور تیل وغیرہ نہ لے سکیں. بجلی کا تو تھوڑا بہت معاہدہ کیا ہے, ابھی مزید معاہدے ہو سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اچھی جو ہے امید جو ہے رکھنی چاہیے کہ یہ جو علاقائی جو تعلقات ہیں وہ مزید بہتر ہوں, اور جو گیس بجلی یہ جو کرائسس ہے یہ دور ہو, اور یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہونے والا ہے اگر اس طریقے کا جیسچر ہو کہ بھائی ہم اچھے دوسرے ممالک سے اچھے تعلقات کر رہے ہیں, تو میرا خیال دباؤ شاید آئی ایم ایف کے حوالے سے کم ہوگا. اچھا پرویز بشیر صاحب, سر اس میں آپ ابھی جس طرح بات کرتے ہیں بالکل ٹھیک کہ ہمارے جو خارجہ امور کے معاملات ہیں وہ دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ بہت اچھے ہونے چاہیے. بدقسمتی سے سابق حکومت کی وجہ سے ہمارے دوست ممالک ہم سے ناراض ہو گئے تھے, اور جن دوست ممالک کا ہم ذکر کرتے ہیں تو ترکیہ بھی ایک بڑا اہم ہمارا پاکستان کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دینے والا ہے. چائنا کی بات کرتے ہیں, سعودی عرب کی بات کرتے ہیں, لیکن ابھی چونکہ ہم وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دورہ ترکیہ ڈسکس کریں تو آپ لاہور کے اندر ہی اگر صرف دیکھیں تو LWMC لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور اس طریقے سے جو دیگر اور اس کو کیسے تنگ کیا گیا آپ نے دیکھا آپ کو جب یہ حکومت آ گئی یہ عمران خان کی, تو ان کو باقاعدہ زج کیا گیا اس حوالے سے. جو جن لوگوں نے معاہدے کیے ہوئے تھے, چائنا نے کیے ہوئے تھے, ٹرکی نے کیے ہوئے تھے, اور سعودی عرب نے, وہ ان کو تنگ کیا گیا باقاعدہ تاکہ وہ زچ ہو جائیں. میری تو میں یعنی ذہن مانتا نہیں ہے کہ کوئی اس حد تک جا سکتا ہے کہ خارجہ امور کے حوالے سے تعلقات میں اتنی خرابی پیدا کر دے. امریکہ کو بھی اس بلاک کو بھی خراب کیا اور یہ چائنا کے بلاک کو بھی خراب کیا. تو یہ تو عقل نہیں مانتی کہ کس مشن پہ تھے وہ. اچھا آپ کو یاد ہے لاہور شہر میں جو کہ پھولوں کا اور خوشبوؤں کا شہر ہی آپ اس شہر کو کہیں, جو شہباز شریف کے دور حکومت کے حوالے سے اگر بات کریں تو 10 سال میں شہباز شریف نے اس شہر میں انڈر پاسز, فلائی اوور اور جہاں پہ بڑے بنائے وہیں پر شہر کی صفائی کا بڑا خاص خیال رکھتے تھے. خواجہ احمد حسان صاحب کو ٹارگٹ دیا ہوا تھا اور وہ بھی بڑے متحرک تھے, فیلڈ میں تھے. لیکن کیونکہ ترکیہ کا اس سے تعلق ہے, اب یہ چیزیں دیکھیں, ایک آپ کے جب برادر اسلامی ممالک آپ کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ کمپنیز ان کا کام کر رہی ہوتی ہیں, تو ان کو ہمیں پروٹیکٹ بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن اب شہباز صاحب کے دورہ ترکیہ سے میں جو ہے وہ مختلف اہم ملاقاتیں جو ہوئی ہیں وہ تجارتی سرگرمیوں کو بھی فروغ ملے گا. دیکھیں جہاں تک آپ نے ذکر کیا نا کہ یہ جو ویسٹ مینجمنٹ اور یہ جو شہباز شریف کی جو ٹیم تھی, اسپیڈ جو تھی, جی اس کا ذکر کرنا ضروری ہے. جی جی کہ چائنا میں یہ بڑی بات مشہور ہو گئی تھی جی, اور بلکہ ابھی پھر ذکر ہوا. اچھا, اور یہ صرف ذکر نہیں ہوا, یہ عمران خان کے دور میں بھی انہوں نے کوئی اس میں ہچکچاہٹ نہیں رکھی کہ اس دور میں بھی انہوں نے کہہ دیا شہباز اسپیڈ کا. جی تو یہ بڑی خوبی کی بات ہے. اور وہ جو انڈر پاسز بن رہے تھے, کراچی سے میرے رشتہ دار آئے تو وہ لاہور جب آئے نا تو وہ پہلے بھی لاہور میں آتے رہتے تھے بلکہ رہ کر گئے تھے, تو انہوں نے کہا لاہور اتنا بدل گیا کہ یعنی سڑکیں بہترین ہو گئیں اور ٹریفک کا فلو بھی بہتر تھا. تو مطلب انہوں نے اس طرح بنائی چیزیں کہ ان کو معلوم تھا کہ جو ماحول ہے نا, ماحولیات جس کو کہتے ہیں, آج ماحولیات کا عالمی دن بھی ہے. اچھا ماحولیات کا عالمی دن بھی ہے. تو اگر یہ انڈر پاسز اور فلائی اوور نہ بنتے اور یہ ٹرین نہ بنتی اور میٹرو بس نہ بنتی تو یہاں پر برا حال ہو جانا تھا. جس ماحولیات کی وہ بات کرتے ہیں نا کہ میں نے اتنے درخت لگائے, اصل کام یہ ہے کہ آپ شہروں میں ٹریفک کے فلو کو ٹھیک کریں. صحیح. اور اس فلو کو آج اگر یہ سب چیزیں نہ ہوتی تو یہاں تو آپ کا چلنا دشوار تھا. تو آپ نے اور ذکر کیا ہے کہ ٹرکی کے حوالے سے, تو ٹرکی کو دیکھ کر ٹرکی میرا 2-3 دفعہ جانا ہوا, تو ٹرکی کو دیکھ کر ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اس لیے کہ وہاں پر صفائی اور جو ڈسپلن ہے وہ بہترین ہے. جی, یعنی آپ اگر مچھلی منڈی میں بھی چلے جائیں, وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا تاثر, مچھلی منڈی اور یہ اس طرح کی جگہ سے جو ہوتے ہیں نا سبزی منڈی وغیرہ سے آپ لے سکتے ہیں تاثر. تو وہ اتنا صاف ستھرا ہے, کوئی وہاں پہ سمیل نہیں آتی.
اچھا تو وہاں پر وہاں سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور شہباز شریف اور نواز شریف کی میں نے ایک خوبی دیکھی ہے جی جی کہ یہ جب باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں نا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح باہر کے ملکوں میں ترقی ہوئی ہے اور وسائل سے فائدہ اٹھایا گیا ہے، تو ہمارے محدود وسائل ہیں تو ہم اس سے فائدہ اٹھا کے یہاں پر بھی ایسے ہی چیزیں لے کر آئیں. آپ نے دیکھا ہوگا کافی چیزیں ایسی لے کر صفائی آئے کے ہیں نظام آپ کہ وہ ہمارے ابھی فی الحال جو ہے کچھ اگر مطابقت نہیں بھی رکھتی تو لیکن فیوچر کے لیے ہیں وہ. تو یہ ہے بہترین مطلب وہ یہاں پر کام ہو. یہ بہترین کام ہوتا ہے. اور خالد قیوم صاحب، ہم جو جس طرح بات کریں صفائی کے نظام کے حوالے سے بھی اگر بات کریں اور دیگر معاملات میں بھی دیکھیں تو ترکیہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ پاکستان میں بڑا بہترین تعاون بھی کر رہی ہے. اور پرائم منسٹر کا یہ دورہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ایرانی اہم لوگوں سے ملاقات ہوئی، اسی طریقے سے دنیا کے دیگر ممالک سے اس طرح کے دوروں پہ جانا، اور جب پاکستان کو عزت دی جا رہی ہوتی ہے، اور پاکستان ترکیہ تو ہے بھی ہمارا دوست ہے، تو ایک اچھا جیسچر بھی ہے. دیکھیے کہ پاکستان کے عوام اور ترک عوام قیام پاکستان سے پہلے سے بھی برے صغیر پاک و ہند میں بھی کے جو مسلمان تھے، وہ اس وقت بھی جو ہیں وہ ترک عوام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. ہمیشہ مشکل وقت میں دونوں جو ممالک کے عوام ہیں انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے. اور اب بھی دیکھیے کہ بین الاقوامی سطح پر بھی اگر ہم دیکھیں تو کشمیر کا جو معاملہ ہے، مسئلہ ہے، جو ہمارے لیے انتہائی اہم ہے، بلکہ سب سے اہم مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے پاکستان بین الاقوامی سطح پر بھی کوشش کر رہا ہے، وہاں پر جو ہے ترک حکومت نے ہمیشہ اور ترک عوام نے پاکستان کا کشمیر کے مسئلے پر ساتھ دیا. اور اسی طرح دیکھیے کہ وزیر اعظم پاکستان کا جو حالیہ دورہ ترکیہ ہے، اس دورے میں دیکھیے کہ وزیر اعظم پاکستان نے وہاں جو ترک صنعت کار، تاجر اور سرمایہ کار ہیں ان سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ بڑی جو ہیں وہ حوصلہ افزا لگتی ہیں، بڑی خوشائند لگتی ہیں. اور پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی اور وزیر اعظم پاکستان نے اس وقت اس ملاقات میں جو ترک سرمایہ کار ہیں ان کو پاکستان میں جو ہے وہ سرمایہ کاری کی دعوت دی. اور دیکھیے کہ اس حوالے سے اس خواہش کا اظہار بھی وزیر اعظم پاکستان نے کیا کہ ہماری جو ترکی کے ساتھ جو ہماری ٹریڈ ہے اس کو وزیر اعظم پاکستان جو ہیں اس کو بڑھا کر اگلے 3 سال میں جو ہے وہ $5 ارب تک جو ہے وہ کرنے کا عزم رکھتے ہیں. اس وقت ہماری جو ٹریڈ ہے دونوں ممالک کی وہ غالباً جو ہے $1.5 ارب سے کم ہے. اور ماضی میں بھی جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان رہے اس وقت بھی جو ہے وہ ترک سرمایہ کاروں نے پاکستان میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی، پنجاب میں کی، پنجاب کے اندر ویسٹ مینجمنٹ کے شعبے کے اندر کی، ٹرانسپورٹ کے شعبے کے اندر کی، اس طرح جو ہے وہ کنسٹرکشن کے شعبے کے اندر کی، اور انرجی کے شعبے کے اندر کی. تو اب پھر ایک بار وزیر اعظم پاکستان نے جو ترک صنعت کار ہیں ان کو انہی تمام شعبوں کے اندر نئی سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے. خالد صاحب، جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے. ایک طرف تو جہانگیر ترین صاحب کی نئی پارٹی پر مشاورت چل رہی ہے، دوسری جانب آصف علی زرداری سابق صدر جو ہیں پیپلز پارٹی کے، اور سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے اہم رہنما بھی جو ہیں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. لوگ پیپلز پارٹی میں بھی شامل ہو رہے ہیں. کون کون شامل ہوا ابھی تک اور کیا معاملہ؟ دیکھیے کہ اس وقت جو لاہور ہے وہ ہمیشہ سے سیاست کا مرکز جو ہے وہ رہا ہے. اور یہاں پر سابق صدر آصف علی زرداری بھی پچھلے کچھ دنوں سے لاہور میں قیام پذیر ہیں. ان کی جو حکمران اتحاد ہے اس وقت اس میں شامل شخصیات جن میں مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین سے بھی جو ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے. اسی طرح مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما وفاقی وزیر ایاز صادق کی رہائش گاہ پر بھی سابق صدر آصف علی زرداری ان کے بھائی کے انتقال پر تعزیت کے لیے کیے. اور اسی طرح باقی جو قیادت ہے پی ڈی ایم کی وہ بھی لاہور جو ہے وہ آ رہی ہے. اور لگتا ہے کہ اب جو نئی صورتحال ہے اس پر پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے وہ آنے والی جو سیاست ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ مشاورت کرنے جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں
کہ اس وقت جو حکمران اتحاد ہے اس میں تو کسی سطح پر ہمیں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا، اور لگتا ہے کہ اگلے جو انتخابات ہوں گے، اگلے انتخابات کے بعد بھی یہ حکمران اتحاد جو ہے اسی طرح قائم رہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن ایک جماعت جو پی ٹی آئی ہے اب وہ ثانیہ 9 مئی کے بعد ہمیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آتی ہے، اور اس جماعت اس میں تو دیکھیں ہاشم ڈوگر نے اپنا، پرویز بشیر صاحب اپنا گروپ بنا لیا ہے، اور مراد راز اس میں شامل ہے، اسی طریقے سے اور گروپس بن رہے ہیں۔ اس جماعت کے اندر اب جو ہے وہ کئی گروپ جو ہیں وہ تشکیل پا رہے ہیں، جس طرح ہاشم ڈوگر اور مراد راس نے گزشتہ روز جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جس طرح کہا کہ وہ ایک نیا ڈیموکریٹ گروپ بنا رہے ہیں۔ جہانگیر ترین جو پی ٹی آئی کے سابق سیکرٹری جنرل ہیں وہ اپنی ایک الگ جماعت جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں۔ اسی طرح پی ٹی آئی کی کچھ سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ مائنس جو ہے سابق جو مائنس عمران خان جو ہیں وہ بالکل مائنس عمران خان بالکل بات کر رہے ہیں، وہ بھی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ اچھا، اس میں ابھی صورتحال اگر دیکھیں تو سابق صدر آصف علی زرداری سے کچھ اہم رہنماؤں کی ملاقات ہوئی، ان لوگوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت بھی اختیار کر لی، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے عمر صاحب، یہ سیاستدان جو ہے وہ تو اپنا دروازہ کھلا رکھتے ہیں سیاست کے لیے، اور زرداری صاحب آپ جانتے ہیں کہ وہ تو سیاست کے کنگ بھی کہا جاتا ہے ان کو، اور لاہور جیسے پہلے بھی کہا گیا کہ ایک مرکز بھی ہے سیاستدانوں کا، تو یہاں پر جو ڈیرے لگائے گئے ہیں اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جیسے جنوبی پنجاب میں بھی لوگوں نے ان کو جوائن کیا ہے، اور کچھ اور بھی 25 کے قریب کل بھی لوگوں نے ان کو جوائن کیا پیپلز پارٹی کو، تو یہ لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے الیکشن بھی تھوڑا قریب ہے۔ جو سیاسی ہلچل ہوئی ہے اور جو لوگوں کا جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے ایک پارٹی کی طرف سے، اور جو نئے پرانے لوگ شامل ہو رہے ہیں، اس سے الیکشن بھی نزدیک آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور یہ بھی سیاسی جوڑ توڑ کی ہم بات کر رہے ہیں، سیاسی کیونکہ تحریک انصاف کے بھی اگر بات کریں تو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس میں بالکل بہت سے گروپ بن گئے، ایک ہاشم ڈوگر کی قیادت میں گروپ بن رہا ہے، مراد راس اس میں ہے، اسی طریقے سے جہانگیر ترین کے حوالے سے بھی بات کریں تو وہ بھی ایکٹیو ہوئے، اور وہ نئی پارٹی بنانے پہ بھی دیکھیے وہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں، 2-3 نام ان کے سامنے ہیں، جیسے یہ ڈیموکریٹ بنا رہے ہیں، یہ بھی گروپ بنا رہے ہیں۔ جو پی ٹی آئی کے پاس لوگ تھے وہ معذرت کر ان کے ساتھ اپنے لوگ نہیں تھے، اگر وہ ان کے پاس جوائن ہوئے تھے 2018 میں یا اس کے پہلے اس کے بعد میں، تو ان کے پاس تو اپنا کوئی نظریاتی لوگ نہیں تھے، وہ بھی ایسے ہی اپنے دوسرے گھروں میں واپس جا رہے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے لوگ تھے یا مسلم لیگ کے لوگ تھے یا وہ پی ایم ایل کیو کے لوگ تھے، تو ایسے ہی جو ہے وہ سارے لوگوں کو توڑ کر ایک پی ٹی آئی کو بنایا گیا تھا حادثاتی طور پر۔ اب وہ لوگ ٹوٹ کر اپنی جو ان کی جماعتیں ہیں ان کے پاس وہ جا رہے ہیں، تو ان کی جماعتیں بھی جو ہے انہیں وہ ویلکم کر رہی ہیں، انہیں خوش آمدید کہہ رہی ہیں۔ تو جوڑ توڑ جو ہے یہ سیاست کا حصہ ہے، یہ پارلیمنٹ کا بھی حصہ ہے، یہ آئین بھی اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ سیاست کر سکتے ہیں، فریڈم آف جو ایکسپریشن ہے، جو پارٹی ہے، ایسوسیشن ہے، جو سیاسی معاملات ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں سارے لوگ آپس میں مل بیٹھ کر۔ یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہے وہ پہلے یہ شدت محسوس کر رہے ہیں، لیکن کل بھی ایک وفاقی وزیر کا یہ بیان تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے بھی ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ رہے۔ یہ بالکل ساری بات کریں کہ جوڑ توڑ بھی سیاست کا حصہ ہوتا ہے۔ پرویز بشیر صاحب، ہم اس وقت کیا ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال میں آپ کی اپنی نظر بھی ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ آئندہ مستقبل؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سین منظر جو تھا 8 مئی کو تھا نا، 9 مئی کو بدل گیا، تبدیل ہو گیا، یعنی جس کو کہتے ہیں نا تحریک انصاف نے تو نہیں، عمران خان نے خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار لی۔ اب یہ جو لوگ ٹوٹ رہے ہیں، گروپ بنا رہے ہیں، اس میں ایک بھی نہیں بن رہا سر، کئی گروپ بن رہے ہیں، کئی گروپ بن گئے ہیں، وہ ظاہر ہے تتر بتر ہو رہی ہے، جیسے وڈائی صاحب نے بھی کہا کہ مطلب جہاں سے آئے تھے وہیں واپس جا رہے ہیں، جس طریقے سے آئے تھے۔ فواد چودھری کی بھی بات چیت کہیں پہ سنا کہ چل رہی ہے، ضرور چل رہی کچھ جماعتوں نے اسے انکار بھی کیا، انہوں نے تو 8 مئی سے پہلے نقشہ دیکھ لیا تھا، تو 8 مئی سے پہلے انہوں نے رابطے شروع کر دیے تھے کہ بھائی مسلم لیگ نون سے۔ آپ سمجھتے ہیں 8 مئی؟ میری انفارمیشن کے مطابق تو خالد کریم صاحب بتائیں گے کہ میرا خیال تو 1 سال پہلے جب سے گورنمنٹ جاری تھی جب سے ابھی وہ اس سے بھی پیچھے تھے، اصل میں وہ 18 کے انتخابات سے پہلے کی بھی انہیں اپنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ انہیں اپنی کرنی تو ہے۔ آپ یہ آپ نے کہا کہ آپ آئندہ کیا دیکھ رہے ہیں، تو دیکھیں ایک آئیڈیل صورتحال تو یہ ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہو جانے چاہیے، جی، آئین کے تحت، قانون کے تحت اور اخلاقیات کے تحت بھی، تو اس لیے کہ اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ آئین سے جو ہے انحراف کیا ہے، یا پھر مختلف طریقے تدبیریں نکال کے پھر آگے جانا پڑے گا۔ صحیح۔ اس میں لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ آئین اور قانون ٹھیک ہے، لیکن ہم نے
ریاست کو دیکھنا ہے. صحیح. انہوں نے جو بلنڈر کر دیا نا اس کی تلافی بھی کرنی ضروری ہے. اور مائنڈ سیٹ جو بنایا گیا کچھ لوگوں کا اس کو اپنی ڈگر پہ لے کر آنا ہے. یہ جو ٹوٹ پھوٹ ہے نا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کہیں اور سے یہ دباؤ ہے. میرا خیال ہے کہ یہ دباؤ جو ہے یہ عوام ان کا کے دباؤ ہے. ضمیر کا کہ ہم کیا غلطی کر بیٹھے. جی. یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے. صحیح. یہ جو حملہ آور ہوئے تھے نا یہ ریاست پہ ہوئے تھے اور یہ اپنی غلطی فیل کرتے ہیں, دن رات فیل کرتے ہوں گے. یہ اسی لیے پارٹی چھوڑ رہے ہیں ان کے لوگ؟ جی اس وجہ سے بھی چھوڑ رہے ہیں. ٹھیک. اس لیے کہ دیکھیں یہ پاکستان ہے, اس میں آپ جو ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. اور یہاں پر جس طریقے سے جو ڈھانچہ بنتا ہے اس کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پھر فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے یا کیا ہو سکتا ہے یہ سیاستدان جو ہے یہ بھولے نہیں ہوتے. ان کو پتہ ہے, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. صحیح. تو اس حوالے سے پھر یہ چھوڑ کے جا کے جس طریقے کوئی آصف زرداری کے پاس جا رہا ہوگا, کوئی مسلم لیگ کاف میں جا رہا ہوگا, کوئی جہانگیر ترین گروپ اس لیے بن رہا ہوگا کہ بعد میں بڑا گروپ بنا کے ہم دیکھیں کہ کس سمت میں چیزیں جا رہی ہیں جی. اس کے بعد پھر اس میں شامل ہو جائیں گے. یعنی ابھی چیزیں جو ہیں اوپن ہیں. جی. اور میرے خیال میں کہ ابھی یہ جو اکتوبر میں اگر الیکشن کرا لیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک. اور یہ ریاست کے لیے, ملک کے لیے, عوام کے لیے اور جو واقعات ہو چکے ہیں اس کو درست کرنے کے لیے بھی ٹھیک ہے. صحیح. اور اقتصادی حالت بھی جو ہے ہماری, مطلب دیکھیں ابھی ٹرکی کا ذکر ہو رہا تھا نا, ٹرکی میں بھی ایک کرائسس رہا ہے. صحیح. لیکن ٹرکی والوں نے کہا کہ اس کرائسس کو پہلے بھی دور کیا طیب اردوان صاحب نے, اب بھی دور کر سکتے ہیں. تو یہاں بھی صورتحال یہ ہے. اگر نواز شریف شہباز شریف کو دیکھا جائے تو انہوں نے پہلے بھی کرائسس کو دور کیا ہے. جب الیکشن کا سین آئے گا, منظر سامنے آئے گا, ماحول کھلے گا, انتخابی مہم شروع ہوگی تو وہ چیزیں یہ لوگ سامنے لے کر آئیں گے کہ ہم نے یہ کیا 2018 سے پہلے یا 17 سے پہلے, اور جب بھی ہم آئے تو ہم نے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے یہ کام کیے, اور پھر جو خرابیاں پیدا ہو گئیں ہم وہ دور کر سکتے ہیں. صحیح. تو پھر جو ہے وہ ان کی بات سنی جائے گی. تو ایسی مطلب مایوسی اور نا امیدی ہے وہ دور کرنی پڑے گی. جی. اور لوگوں کو فی الحال مہنگائی بہت زیادہ ہے. جی. اور اس مہنگائی میں تصور نہیں کر سکتے کہ بھائی آپ پھر انہیں کو ووٹ دیں, لیکن ہمیں فیوچر کا خیال ایسا نہ ہو کہ ہم غلط فیصلے کر بیٹھیں اور اس کے بعد پھر جو ہے ہم ایک اور کرائسس میں. اچھا بالکل, آپ ابھی جس مہنگائی کی بات کر رہے ہیں, اگر ہم ایک سال پہلے کے اس پر چلے جائیں سینیریو پہ, جب عمران خان کی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا تھا اس وقت, تو اس ساری صورتحال کو اگر دیکھتے تو اس وقت ڈیفالٹ ہونے کی باتیں ہوتی تھی. اب کوئی شخص بیمار ہو جائے یا کوئی ملک کی معیشت اتنی زیادہ برے حالات میں چلی جائے تو سب سے پہلے ٹارگٹ تو یہی ہوگا نا کہ ملک کو بچایا جائے, جو اکثر شہباز صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمارا پہلے ٹارگٹ یہ تھا کہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچائیں, ہم نے سیاست اپنی قربان کی اس ملک کے لیے. یہ تو حقیقت ہے. آپ کیونکہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ معاشی طور پہ ملک کے اس وقت کیا حالات تھے, اب بہتری پرویز بشیر صاحب کوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں بہتری جو ہوتی ہے نا ملکوں میں, جو قوموں میں, وہ ایک دم نہیں آ جاتی. جی. بہتری کے آثار پیدا ہو رہے ہیں اور بہتری کے چانسز زیادہ بڑھ رہے ہیں. صحیح. اگر آپ موجودہ سینیریو میں دیکھیں تو آگے کے لیے امید کی جا سکتی ہے. یہ نہیں ہے, دیکھیں ابھی آئی ایم ایف کے بغیر, وہ جو ڈیفالٹ کا آپ نے ذکر کیا, آئی ایم ایف کے بغیر, آئی ایم ایف میں جو آپ کانٹے جو بو دیے گئے تھے اور وہ تصور یہ کر رہے تھے کہ ہم یہ کام کر دیں گے, تیل کی قیمت کم کر دی اور ان سے معاہدے سے انحراف کر دیا تو یہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا. لیکن ڈیفالٹ سے بچایا گیا پاکستان کو, اور یہ آگے کے لیے یہ ہم
جس کو کہتے ہیں نا امید کی کرنیں وہ سامنے نظر آ رہی ہیں. اگر یہ ہم اکتوبر کے الیکشن سے بخوبی گزر گئے تو میرا اپنا خیال ہے کہ پھر 6-8 مہینے میں 10 مہینے میں بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں. اچھا، اسی وجہ سے سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی بھی کوشش کی جاتی رہی. کبھی پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دو، کبھی احتجاج کی کال دے دیں، اور اس کے رزلٹ تو خیر 9 مئی کو آئی گئے جو عمران خان. یعنی اگر ان کے، کیونکہ پنجاب میں اب الیکشن کے حوالے سے یہ پی ٹی آئی کا پہلے 9 مئی سے پہلے جو ہمیشہ ان کا پوائنٹ رہا تھا کہ الیکشن کرائیں پنجاب میں، کے پی کے کا ذکر نہیں کرتے تھے. تو اس ساری صورتحال کو اگر ہم دیکھیں تو پرویز بشیر صاحب پھر یہ تو نظر آتا ہے نا کہ 9 مئی کا واقعہ بھی پلان تھا، اور عمران خان صاحب صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں اقتدار دے دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ سب کچھ جلا دو. دیکھیں عمر صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ کوئی 1 سال کا نہیں ہے، یہ 2014 سے چل رہا ہے. 2014 کا دھرنا دیکھ لیں آپ، وہ جو ساتھ میں طاہر القادری صاحب بھی گئے تھے، ان کے کزن. ہاں، تو سیاسی یہ جو ہے سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ بڑے عرصے سے اس قوم کی وہ جو ہے نا مطلب تقدیر بنا ہوا ہے یا بنا دیا گیا تھا. تو اب یہ جو ہے انتشار جو ہے وہ کافی عرصے سے چلا آ رہا تھا. یہ جو معیشت ہے نا، معاشی صورتحال، یہ اس کا شاخسانہ ہے جو کچھ ہوتا رہا ہے یہاں پہ. جب 2018 میں جی سوری یہ ابھی یہ جو 1 سال پہلے، جی سوری 2000 یہ 1 سال پہلے سے کچھ مہینے پہلے کچھ اہم جو یہاں پر ادارے ہیں انہوں نے فیل کیا کہ یہ جان بوجھ کر یہاں پہ انتشار پیدا کیا جا رہا ہے. جی، اور عمران خان کو بھی فیل ہو گیا کہ اب لوگوں کو سمجھ میں آنی شروع ہو گئی ہے، جو اہم جو ادارے ہیں جی جی ان کو سمجھ میں آنی شروع ہو گئی کہ یہ تو انتشار جو ہے وہ جان بوجھ کر پھیلایا جا رہا ہے اور پاکستان کو کمزور کیا جا رہا ہے، اقتصادی طور پہ بھی، خارجہ محاذ پر بھی. تو اس کے بعد حالات نے کچھ کروٹ لی، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے کھل کے وہ اوپن ہو گئے جی، اور ریاست پہ جس کو کہتے ہیں نا دشمن کی حد تک، دشمنی کی حد تک، جیسے دشمن نہیں حملہ آور ہوتا ہے ویسے حملہ آور ہوگا. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پرویز بشیر صاحب. اور خالد قیوم صاحب، ہمیشہ معیشت پہ جب بھی بات ہوتی ہے، کیونکہ معیشت ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اگر پاکستان خوشحال ہوگا تو ترقی ہوگی نا. یہاں پہ سیاسی عدم استحکام کریٹ کر دیا جائے گا، جلاؤ گھراؤ کی سیاست جس کی وہ بات کرتے تھے، اور 9 مئی کا واقعہ بھی ہم نے دیکھ لیا. تو یہ ایک امیج بھی دنیا میں پاکستان کا خراب کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے. دیکھیے کہ سابق حکومت نے جس طرح، اور سابق حکومت کی جو لیڈرشپ تھی، سابق وزیر اعظم نے جس طرح 1 سال سے سیاسی عدم استحکام کی کوشش کی، جس طرح آپ خود ہی فرما رہے تھے کہ جو ہے ماضی کے اندر جو ہے اپنا جو مستقبل دیکھنے کے لیے، اپنا مستقبل جو ہے وہ بنانے کے لیے کس طرح بحران پیدا کیے گئے، قومی اسمبلی سے جو ہے وہ استعفے دیے گئے، پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی کو توڑا گیا. اسی طرح 25 مئی کا جو لانگ مارچ تھا وہ ہوا، تسلسل تھا خالد صاحب. اور اس طرح کے جو واقعات تھے، سیاسی عدم استحکام جس سے جو ہے وہ پیدا ہوا اور تسلسل اس کا برقرار رکھا گیا. اس سے سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا وہ پاکستان کی معیشت کو پہنچا. ان مسائل نے پھر پاکستان کی جو اقتصادیات ہے اس کو اپنی لپیٹ میں جو ہے وہ مسائل کے ساتھ لے لیا. اور اسی طرح جب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب جب منتخب ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلا جو ہدف یہ تھا کہ ملک کو ڈیفالٹ سے کیسے بچانا ہے، اور الحمدللہ وزیر اعظم شہباز شریف ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے میں کامیاب رہے. اور اب دیکھیے کہ جو مشکلات سابق حکومت کے دور میں اکانومی کے لیے پیدا کی گئیں، ان پر جو ہے 1 سال کے بارودی سرنگیں بچھا دی، بارودی سرنگیں بچائیں تاکہ آنے والی جو حکومت ہو، منتخب حکومت ہو، اس کے لیے مسائل پیدا ہوں. لیکن اب اس وقت بھی دیکھیں
کہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان جو ہے جب بیرون ممالک جاتے ہیں، ابھی ترکی گئے ہیں تو وہاں دیکھیے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کی بات کر کے ہیں، پاکستان میں ٹریڈ بڑھانے کی بات کر کے ہیں، اور سب سے بڑا ایک شفٹ جو ہے جو اس وقت پاکستان کی معاشی مشکلات ہیں ان کا ایک وزیر اعظم کا ایک نیا فوکس ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ریجنل ٹریڈ اور ریجنل کوآپریشن جو ہے وہاں پر ان کا جو فوکس اور ترجیح نظر آ رہی ہے۔ یہ پوائنٹ آپ کا خالد صاحب بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ایران کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا جا رہا ہے، اور اب سی پیک ایک بڑی اہم چیز ہے جس پر دوبارہ بڑی تیزی سے کام شروع دیکھیے کہ جو آپ جانتے ہیں کہ چند ماہ پہلے جو 2019 سے خجراو پاس جو ہے وہاں سے ٹریڈ بند تھی، تجارت بند تھی، وزیر اعظم کے حکم پر جو ہے وہ اب خجراو پاس سے جو تجارت ہے دونوں چین اور پاکستان کے درمیان وہ شروع ہو چکی ہے۔ اور اسی طرح جو 2 روز پہلے ایک بڑا تاریخی فیصلہ جو ہے وہ حکومت پاکستان نے کیا ہے کہ روس، ایران اور افغانستان کے ساتھ جو ہے بارٹر ٹریڈ جو ہے وہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کے تحت جو ہے پاکستان جو اس وقت زر مبادلہ کے حوالے سے شدید دباؤ کا شکار ہے، اس سے جب ریجنل ٹریڈ شروع ہوگی اور بارٹر ٹریڈ شروع ہوگی تو اس پر ہمارا دباؤ جو ہے وہ زر مبادلہ کے ذخائر پر کم ہوگا۔ پاکستان کو یہاں سے کم از کم جو ہے وہ $2 ارب کی جو برآمدات ہیں وہ پاکستان کر سکے گا، اور اس کے ساتھ جو ہے پاکستان پر جو ادائیگیوں کا توازن ہے اس میں بھی جو ہے وہ کمی رونما ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم پاکستان تمام تر معاشی مشکلات کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ جو بجٹ 9 جون کو پیش ہونے جا رہا ہے اس بجٹ میں بھی جو ہے وہ عوام کو ریلیف دیا جائے، اور ریلیف کے جو ہیں وہ جتنی کوشش ہو سکے وہ وزیر اعظم کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی تھی تو اس وقت بھی جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر 4 صوبوں کے اندر 100 ارب روپے جو ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت تقسیم کیے گئے تھے، اور اس وقت جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کی ایلوکیشن 400 ارب روپے تک کر دی گئی ہے۔ اور اسی طرح تجویز دی جا رہی ہے کہ جو آنے والا بجٹ ہے اس میں جو ٹارگٹ سبسڈی ہے وہ جو ہے وہ دی جائے، اور اسی طرح وزیر اعظم کی ہدایت پر جو سالانہ ترقیاتی پروگرام ہے، جو سالانہ ترقیاتی بجٹ ہے، جو جب 2018 میں نون لیگ کی حکومت ختم ہوئی تو اس وقت 1000 ارب تھا، اس کو کم کر کے عمر صاحب سابق حکومت نے 500 ارب کر دیا، اور اب وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر جو سالانہ ترقیاتی پروگرام ہے اس کو اب بڑھا کر جو ہے وہ 1100 ارب روپے کیا جا رہا ہے، جس میں 150 ارب روپے کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے بھی ہیں، تاکہ جب ملک کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی تو لوگوں کو روزگار ملے گا۔ اکنامک ایکٹیویٹی بڑی ضروری ہے، اور یہ جو بارٹر سسٹم ہے، بارٹر سسٹم کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس سے جو ہے وہ بھی ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے۔ عمر بھائی اس میں تو کوئی شک نہیں، جب آپ بائی روڈ تجارت کریں گے تو اس میں دیکھیں کتنے مواقع پیدا ہوں گے، کتنے زیادہ لوگوں کی جو آمدرفت ہوگی، اس میں لوگوں کو بائی روڈ جانے میں آسانی بھی ہوگی، کاروبار کے بھی، کاروبار کا اس کا جو حجم زیادہ ہوگا۔ دیکھیں جو نقصان ہوا ہے وہ ایک فرد کی وجہ سے ہوا ہے۔ بارٹر سسٹم ہم ابھی بات کر رہے ہیں، دیکھیں بارڈر سسٹم کے اوپر تو یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا لنک ہم ان سے کیوں کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ خنجراب کا بارڈر کس نے بند کیا تھا؟ چائنا کے ساتھ جو سی پیک منصوبہ تھا اس کو کس نے رول بیک کیا تھا؟ اس سست روی کا شکار کر دیا گیا تھا، ایک پوری باقاعدہ پلاننگ دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن بارٹر سسٹم کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جس طرح خالد صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ اس سے ایک زر مبادلہ کے حوالے سے بڑھیں گے، اس سے لوگوں کو جب آمدرفت زیادہ بڑھے گی، عام پبلک کی، لوگوں کے جو مواقع ہیں وہ زیادہ کمانے کے سورس ہوں گے۔ اور جو سعودی عربیہ کے ساتھ بھی آپ بائی روڈ جا رہے ہیں، آپ اس ریجن میں بھی آپ بائی روڈ جا رہے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ اس میں حجم بڑھے گا، جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان میں تیزی آئے گی، لوگوں کو روزگار کمانے میں جو ہے وہ بڑی آسانیاں ہوں گی۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم پچھلی لوگوں کے ساتھ لنک کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے ریاست کو نقصان ہوا تھا، بالکل ان کی، لیکن اس وقت چیلنج جو ہے وہ اب معیشت بن گیا۔ معیشت سیاسی چیلنج ہے عمر بھائی، جو سیاسی چیلنج ہے، جب آپ اس شخص کو
یہ جو جال سازی میں سیاست کر رہے ہیں، جو ملک کے اور ریاست کے دشمن ہیں، جب آپ ان کو نکیل ڈالیں گے تو آپ کی جو معاشیات ہے وہ بڑھے گی. جی بالکل. یہ ریاست کو اب تعین کرنا ہے کہ ان کی جو انتہا پسندی ہے اس کو کس طرح روکنا ہے. بہت بہت شکریہ پرویز بشیر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بڑی اچھا تجزیہ بھی کیا. بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب آپ کا، بہت بہت شکریہ احمد آپ کا. اس وقت اگر ہم بات کریں تو ابھی جو پہلے سیگمنٹ میں پروگرام کے جو ہے وہ ملک کی معاشی صورتحال پر بھی بات ہوئی. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا حالیہ دورہ ترکیہ پر بھی ڈسکشن کی گئی. وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ڈاکٹر ساجد رشید ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ورلڈ انوائرمنٹل ڈے ہے، اس حوالے سے ان سے بات کریں گے. اقرأ باسم ربك الذي خلق. توانائی بچائیں، معیشت بچائیں، انرجی بچائیں. دھرتی ماں کی طرح ہوتی ہے اور ماحول ماں کی گود کی مانند ہے. آج ورلڈ انوائرمنٹل ڈے ہے اور اس ورلڈ انوائرمنٹل ڈے کے حوالے سے یہ بھی بتاتے چلیں جو اس کی تھیم ہے وہ پلاسٹک جو ہے پولوشن پر ہے. اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر ساجد صاحب. ڈاکٹر ساجد رشید صاحب آپ کا سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے، آج ورلڈ انوائرمنٹل ڈے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، آج پوری دنیا کے اندر ورلڈ انوائرمنٹ ڈے بنایا جا رہا ہے، اور جو آج کے دن کی ایک اور خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ 50th اینیورسری ہے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کی. 1973 کے اندر اس کو یونائٹڈ نیشن انوائرمنٹل پروگرام کے تحت منانا شروع کیا گیا کہ دنیا کے اندر انوائرمنٹ خراب ہو رہی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے مختلف چیزیں ہر سال ہوتی رہیں. تو اب جو سب سے بڑا مسئلہ اس سال کا جو تھیم دیا گیا ہے وہ ہے سولوشن ٹو پلاسٹک پولوشن. کہ پلاسٹک پولوشن اس وقت دنیا میں جتنی بڑھ گئی ہے اس کا آپ کو سولوشن دینا بہت ضروری ہے. ادروائز یہ جیسے آپ نے اسموک کا ایشو دیکھا، پلاسٹک کا ایشو اس سے بڑا ایشو ہو جائے گا. اس کی چھوٹی سی اسٹیٹسٹیکل ایگزامپلز پوری دنیا کے اندر ہم نے کلیکٹ کی ہے. پوری دنیا کے سائنٹسٹ نے اس کے اوپر ریسرچ کی، اور اس ریسرچ کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر 1 ملین بوٹلز پر منٹ پروڈیوس ہم کر رہے ہیں. 1 ملین پر منٹ؟ جی، پر منٹ جو بوٹلز ہیں پلاسٹک کی، یہ پوری دنیا میں یہ پرچیز ہو رہی ہیں. اچھا، اس کے لیے 5 ٹریلین پلاسٹک بیگز جو ہے وہ ہر سال پوری دنیا میں یوز ہو رہے ہیں. تو یہ وہ فگر ہیں، اور اس کا
400 ملین ٹنز جو ویسٹ ہے پلاسٹک کا وہ ضائع ہو رہا ہے. دس از کالڈ دی پلاسٹک ویسٹ, جو کہ کہاں پہ جا رہا ہے؟ انوائرمنٹ پہ. اور اگر اس کو میں آپ کی آسانی کے لیے صرف یہ بتاؤں کہ K2 پہاڑ کی لینتھ ساری دنیا کو پتہ, دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے. تو اگر اس سارے پلاسٹک کو جو ہم 400 ملین ٹن اکٹھا کریں تو K2 پہاڑ سے ڈبل پہاڑ یہ بن جائے گا پلاسٹک کا. اتنا زیادہ ہے, اتنا زیادہ پوری دنیا میں یہ پلاسٹک ہے. تو اسی لیے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے پہ اس سال یونائٹڈ نیشن نے جو تھیم ہے اس کا ہے سولوشن ٹو پلاسٹک کے لیے. تو پلاسٹک پولوشن کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں, اس کے لیے کیا سولوشنز یوز کر سکتے ہیں. اور جو سب سے بڑی بات, جی پیکجز مٹیریل کے اندر یہ سارا پلاسٹک یوز ہو رہا ہے. ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ یار ہم سے پلیٹیں بھی بنتی ہیں. جی میں وہی تو بتا رہا ہوں کہ ہم پلیٹیں, اب ایروپلین کے اندر ہم جتنا کھانا کھاتے ہیں, جو ہم کٹلری یوز کرتے ہیں, پلاسٹک کے چمچ, پلاسٹک کے کانٹے, پلاسٹک کی پیکجز, پلاسٹک کے گلاس, پلاسٹک کی بوتل, جسے ہم ڈسپوزیبل کہہ رہے ہوتے ہیں. جی جسے ہم ڈسپوزیبل کہہ رہے ہوتے ہیں, سمجھتے ہیں یہ ہمیں صحت ہماری یہ بہتری کے لیے کر رہا ہے. اچھا, شیمپو کی بوٹلز, پیکجز کے لیے جو ہم فوڈ کے جتنی پیکجز ہیں, دودھ کا جو ڈبہ ہے وہ, تو یہ ساری چیزوں کے اندر یہ پلاسٹک یوز ہو رہا ہے. یہ بڑی انفارمیشن اور ہم نے کبھی یہ خیال ہی نہیں کیا کہ یار یہ پلاسٹک, ہم نے دودھ لیا, کاٹا اسے اور ڈبے کو میں سے دودھ نکالا, ڈبہ پھینک دیا. ہم بعض اوقات تو ہم اگر نارمل لائف روٹین کی بات کریں تو کوئی منہ سے ہی وہ اس کو کھول رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں. مجھے یاد ہے کیونکہ میں ایز بینگ رپورٹر اس کو کور کرتا رہا, اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے اس کے لیے بڑا کام کیا تھا. تو ایک چیئرمین PFC شہباز جٹ صاحب کو لگایا تھا, تو ان کے ساتھ ریڈ ہوتی تھی, اور بڑا انہوں نے کام کیا اس حوالے سے کہ جب جو خطرناک بات میں آپ کو بتانے لگوں کہ ہم دیکھ کے میں حیران رہ جاتا تھا کہ ہاسپٹل کی جو ویسٹ ہے, خطرناک بات یہ جو ہاسپٹل کی ویسٹ ہے اس پر جو ہے اس کے ذریعے یہ پلاسٹک کی پلیٹیں بنتی ہیں. یہ درست بات ہے؟ ایسے ہی ہے سر. اس کے اندر دیکھیں, ہم نے اکنومیکلی ہم کیا ہے, ہم وہ قوم ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یار جو بھی چیز ملے اس سے پیسہ کیسے کمایا جائے, اور اس سے ہم یہ نہیں دیکھتے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو کینسر ہے, بالکل 25 سال پہلے کسی بندے کو کینسر تھا, یہ نہیں ہے کہ بڑھ رہا ہے, یہ ٹھیک ہے. اب یہ کینسر, اور یہ کینسر کس سے بڑھا ہے؟ یہ اسی پلاسٹک کی وجہ سے بڑھا ہے. یہی جو پلاسٹک کا ویسٹ ہے, جو میڈیکل ویسٹ ہے, اور ایک اور ہیپاٹائٹس C ہر دوسرے گھر کے اندر ہے. وہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ یہ ہم بڑے شوق سے بازار میں جاتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں ڈسپوزیبل دے, اور وہ وہی سٹرا, جو ہم سٹرا سے پیتے ہیں, یہ سٹرا پلاسٹک سے بنا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یاد ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ میں اسی لیے اس ناظرین کے لیے بات کر رہے ہیں بار بار, کیونکہ آپ تو ایکسپرٹ ہیں اس کے, کہ ہاسپٹل کی ویسٹ کا مطلب ہے کہ بیماریوں کی اماج گاہ. اور مجھے یاد ہے بند روڈ, بمبے جھگیاں, میں تو علاقے آپ کو لاہور کے بتا رہا ہوں, اسی طریقے سے وہاں پہ جب ہم ریڈز ہوتی رہی, کیونکہ شہباز صاحب نے اس لیے بڑا کام کیا ہے, تو اوورآل اگر دیکھا جائے تو یہ تو موت ہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے موت خرید رہے ہیں, ہم پلاسٹک کھا رہے ہیں اور ہمیں بالکل احساس نہیں ہے, بلکہ ہم پیسہ دے کر وہ موت خرید رہے ہیں. ہم جب جاتے ہیں تو ہم ملک شیک پینے کے لیے, گنے کا جوس پینے کے لیے, ڈسپوزل گلاس کے لیے ہم پیسے دیتے ہیں, اور موت ہم خود خرید رہے ہیں. اگر میں صرف پاکستان میں اب بات کروں تو پاکستان کے اندر جو ہم نے ایک ریسرچ کی ہے کہ جو پلاسٹک بیگز ہے اس سے جو ہے نا 5 بلین جو ہے نا پلاسٹک ویسٹ جو ہے نا وہ یوز ہو رہا ہے, اور سنگل یوز میں آ رہا ہے. سنگل یوز آپ نے دیکھا ہوگا, چائے والا ہے, ہم کسی بھی دکان پہ جاتے ہیں, وہ چھوٹا سا پلاسٹک بیگ وہ ہمیں دے دیتا ہے جی کیری کرنے کے لیے. اب اس کے اندر ہم چیزیں لے کے جاتے ہیں, گھر میں چیزیں نکالنی, پلاسٹک کے بیگ گاربیج میں پھینک دیا. اب وہ گاربیج میں کہاں جائے گا؟ وہ دوبارہ یوز ہوگا. وہ دیکھیں دوبارہ اگر ری یوز ہو جائے تو اچھی بات ہے, وہ لینڈ فل میں چلے جاتا ہے. لینڈ فل میں کا مطلب ہے کہ وہ زمین کے اندر دب گیا. اب جب اس زمین میں دب گیا, وہ دریاؤں میں چلا گیا, وہ نہر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ نہر کی بھل صفائی جب آپ کریں تو آپ کو
प्लास्टिक ही प्लास्टिक नजर आएगा, उसमें चला गया, उससे वो क्या कहता है, वो हमारी साइल में चले जाता है। अब मैं आपको सिर्फ वो साइकिल बताने लगा हूं कि हम सिर्फ वो नहीं, हम जो सब्जियां खा रहे हैं, जो फ्रूट खा रहे हैं, सही, उसके अंदर भी प्लास्टिक मौजूद है। और इसीलिए हमने अभी कॉलेज ऑफ अर्थ एनवायरमेंटल जिसका प्रिंसिपल हूँ, हमने वहाँ पे एक प्रोजेक्ट किया और हमने वहाँ पे एक स्लोगन दिया कि वी आर ईटिंग प्लास्टिक, और वो पूरी यूनिवर्सिटी में हर बंदा परेशान था कि यार ये डॉक्टर साहब क्या बहुत कह अच्छा रहे हैं। स्लोगन, क्योंकि और हमने awareness के हवाले से साबित किया कि उस साइल के अंदर वो प्लास्टिक जा रहा है, उसी के अंदर हम गंदा पानी भी यूज कर रहे हैं जो सब्जियों के अंदर काश्त में यूज हो रहा है, उसी में प्लास्टिक भी है, और वो प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जब उसमें हल चलता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में चला जाता है, लेकिन वो डिस्पोज ऑफ नहीं होता। अगर आप 100 साल बाद भी वहां पे खुदाई करेंगे तो आपको वो प्लास्टिक का बैग वैसे का वैसा मिलेगा, वो डिकम्पोज नहीं होगा। ये प्लास्टिक की सबसे बड़ी बीमारी है। और उसी के अंदर फिर दरियाओं के अंदर, नदी नालों से ये सारा दरियाओं में चले जाता है, और हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम जिसे हम समुद्री इकोसिस्टम कहते हैं, उसके अंदर ये सारा प्लास्टिक जा रहा है, और मछलियां और ये सारे हम वो इसे खा रही हैं। फिर आपका स्लोगन ठीक है ना, वी आर ईटिंग वी आर ईटिंग, और वो मछली हम बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, ये आप ये जो बात अभी कर रहे हैं वी आर ईटिंग प्लास्टिक के हवाले से हम जब बात कर रहे होते, तो ये तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि सारी सूरत हाल में कि हम लोग जो हैं वो इतनी मुज़र सेहत अशिया जो है वो खा रहे हैं, और ये जिस तरह डिस्पोजेबल को तो हम बड़ा उस पर समझते हैं कि साफ सुथरी अशिया है, लेकिन उसके इस एहतियाती तदाबीर बताएं क्या इस हवाले सर से? उसके अंदर हमें अवेयरनेस, सबसे पहले तो ये देखें ना कि ये अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया जा रहा होता है पूरी दुनिया के अंदर, इसका मेन मकसद ये है कि अवेयरनेस। और जैसा कि पीटीवी आपका ये चैनल के आज के प्रोग्राम से ये एक बहुत अच्छी काविश है कि ये जो एक अवेयरनेस हम दे रहे हैं अवाम के अंदर, अवाम को ये ख्याल ही नहीं है कि जो शैम्पू की बोतल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बाद हम फेंक देते हैं। अच्छा, जो सबसे खतरनाक बात है वो सिंगल यूज प्लास्टिक है। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब है कि जो प्लास्टिक एक दफ़ा बैग हमने बनाया और उसके बाद उसको दोबारा रीयूज नहीं कर सकते। अच्छा, रीयूज करने के लिए हॉस्पिटल वेस्ट जैसे आपने बताया वो मैंने सारी यूज हो रही हैं। अच्छा, मैं उसमें सॉरी आप मुझे याद है वो जो सिरिंज, अब ये नाजरीन ये देखे सिरिंजें थी और सिरिंज के अंदर खून था पेशेंट्स का, और वो ऐसे नहीं हेपेटाइटिस, और आप ठीक कह रहे हैं, वो तो देख के बंदा इंसान लरस जाता। और देखें, और उसको और बनाने के लिए देयर इज नो प्रॉपर फैक्ट्री, कोई चीज नहीं है, और काम ये घरों में बन रही है। घरों के अंदर प्लास्टिक का वो क्या कहते हैं जो उसे क्रश करते हैं, क्रश करने का प्लास्टिक दाना बनाते प्लास्टिक हैं, दाना? प्लास्टिक दाने को अपना जो वो बेचते हैं, और उस दाने से हम डिफरेंट बर्तन बनाते हैं, और उसी बर्तन को हम ओवन के अंदर गर्म करते हैं। जब ओवन में प्लास्टिक प्लेट को हम गर्म करेंगे और उसके अंदर वही जो हॉस्पिटल वेस्ट से बनी हुई जर्म्स उसके अंदर मौजूद हैं वो कहीं, और यही प्लास्टिक की सबसे बड़ी जो खूबी है या खराबी है वो ये है कि इसके अंदर जो चीज़ एक दफ़ा जज्ब हो गई है वो निकलती नहीं है। अच्छा, और वो जब निकलती नहीं है तो जब वो आप उस प्लास्टिक को जब गर्म करेंगे तो गर्म करने से आपको पता है चीजें फैलती हैं, तो फिर वो आएंगी और वो हमारे खाने में शामिल हो जाती है। इसका मतलब वो जो आपका स्लोगन, मैं फिर दोबारा उस पे इसलिए आ रहा हूँ कि वी आर ईटिंग प्लास्टिक, ये तो फिर आपके समझते हैं कि हमें एहतियाती कोई ऐसी तदबीर अपनाएं ताकि मैं वही उसी पे आ रहा। देखें, अगर आप आज से 40 साल पहले पीछे चले जाएं, जब मैं बचपन में था तो मेरी दादी जो है मुझे जब साथ होंगे ना तो उनके हाथ में एक टोकरी होती थी, उसे हम पच्छी कहते थे जी, मतलब वही ना। और अब प्लास्टिक की टोकरी नहीं, प्लास्टिक की टोकरी नहीं, अच्छा, जो बांस की बनी हुई टोकरी हो, कपड़े का थैला हो, अब हम उस रीयूजेबल की तरफ आना चाहिए। सबसे एहतियाती तदबीर ये है कि हम रीयूजेबल कपड़े का बैग, और हमने अपने यूनिवर्सिटी के अंदर अब कॉन्फ्रेंसेस पे हम जाते हैं, वहां पे आपने देखा होगा, और आप हर जगह प्लास्टिक बैग्स दे रहे होते हैं। जी, हमने बैन कर दिया अपने कॉलेज में, ठीक है, कि आज के बाद कपड़े का बैग हम देंगे, और उसके ऊपर स्लोगन होता है नो प्लास्टिक यूज। कपड़े का बैग को आप यूज करें, कपड़े के बैग के लिए आप जब भी जाएं थैला जिसको हम कहते हैं, ठीक है जी, थैला अपने पास रखें,
جو چیزیں لینی ہیں اس تھیلے میں ڈالیں اور گھر لیں اور اس کو ری یوز کریں. واشیبل بھی ہے, سارا کچھ ہے, لیکن ہم نے آسانی اپنی کر لی ہے. ہم جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار وہ پلاسٹک کا بیگ بھی ڈال دو. اب میٹرو نے یا بڑے سٹوروں نے جب یہ تھوڑا سا ہم نے کیا تو انہوں نے کہا جی یہ والا بیگ لینا جو ریوزیبل ہے, اور ایک تو پیسہ بھی بڑھ گیا ہے, اکنامیکلی 100 روپے کا وہ بیگ دے دیا ہے اور اس بیگ کے اندر بھی پلاسٹک. اچھا, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ساجد رشید صاحب, بہت ہی زبردست انفارمیشن دے رہے تھے کیونکہ اس کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے, اور یہ بالکل ڈاکٹر صاحب بات درست کہہ رہے تھے کہ ہم اگر اپنے ارد گرد و نواح میں نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگ جو ہے امراض کا شکار ہو رہے ہیں, موذی امراض جیسے ہیپیٹائٹس سی ہے یا کینسر ہے. تو وی آر ایٹنگ پلاسٹک جو ان کا ایک سلوگن تھا وہ بالکل ٹھیک دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ یہ ڈسپوزیبل جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کوئی عام, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہاسپٹل ویسٹیج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خون کی بھری سرنجیں جو ہوتے ہیں وہ پڑی ہوتی ہے, اس کو کرش کیا جاتا ہے, پھر پلاسٹک کا دانہ بنایا جاتا ہے. تو ہمیں یہ احتیاطی تدابیر اپنانی ہوں گی, جس طرح انہوں نے کہا کہ کپڑے کا بیگ استعمال کریں, اپنی روزمرہ کی زندگی میں تھوڑی سی روٹین لائف جو ہے وہ چینج کریں, یہ ہمیں کرنی پڑیں گی کیونکہ صحت ہے تو پھر سب کچھ ہے. آج کے پروگرام میں سیاسی صورتحال پر بھی ڈسکشن ہوئی, ورلڈ انوائرمنٹل ڈے کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اجازت دیں اور دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.